السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں حافظ عرفان ہنجرا ایڈوکیٹ ضلع کچہری جھنگ آپ سے مخاطب ہوں، اور گاہے بگاہے قانونی مشاورت و سماجی مسائل پر آپ کے ساتھ مخاطب رہتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ جو میرے اندر یہ جذبہ، ہمت اور قوت پیدا کرتی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ میری بات کو سراہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان لاکھوں ویورز، لائک کرنے والے دوستوں کا، پروموٹرز کا، سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میری بات کو پذیرائی دیتے ہیں، جو میری عزت کرتے ہیں، ان کا شکریہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ موضوع نہایت اہم ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے ہاں اکثر اس بات کا رونا رویا جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں ملک اتنی پروگرس کر گیا، فلاں ملک امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمن، فرانس، ایسے کنٹریز کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں، ایسی قوموں کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں، اور اپنی طرف نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کیا ہیں۔ ان قوموں کی ہم سے اخلاقی اقدار اور روایات کس قدر بہتر ہیں، ہم قطعی طور پر اپنا یہ موازنہ نہیں کرتے، بلکہ ہم پیسوں کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، مادی ترقی کے حوالے سے موازنہ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہماری جو مادی ترقی ہے، فائنینشیل ترقی ہے، اکنامیکل ترقی ہے، اس کا انحصار ہمارے اندر کریکٹر بلڈنگز پر ہے۔ ہماری قوم کی کریکٹر بلڈنگز کتنی ہیں، کردار سازی کا لیول کیا ہے، اس بات پر انحصار ہے۔ ہماری قوم میں بشمول میرے اخلاقی انحطاط ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ اخلاقی فقدان ہے، اخلاقیات کا نہایت شدید بحران ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر ایک یکجہتی کے ساتھ منظم ہو کر ایک طریقے سے ایک سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم یقیناً ایک ایسی قوم بن سکتے ہیں کہ جس کے چرچے پھر انشاءاللہ العزیز آسمانوں میں ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو کوئی بہت لمبے چوڑے لیکچرز نہیں دینا چاہتا ہوں، بہت بڑی بڑی آپ سے باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ دو ٹوک مختصر سا طریقہ، یہ جو ہم نے سماجی اصلاحی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، اس کا مختصر سا طریقہ آپ سے گوش گزار کرتا ہوں، جس پر عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ العزیز ہماری قوم کی داستان، ہم بحیثیت قوم بنتے ہی اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں پہچانے جائیں گے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ عزیز دوستو، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں، مختصراً آپ کو مدعا کی طرف لے کے آتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ میں نے سماجیات کو، کردار سازی کو ایک تحریک کی شکل دی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا مشن جو اس تحریک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلے بے قاعدہ آغاز کر چکا ہوں، لیکن اب آپ کی اتنی سوشل میڈیا پر پذیرائی کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک صفائی مہم بنائی ہے۔ ہماری صفائی مہم کیا ہے؟ یہ ایک سادہ سی بات نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے سنیں گے، جیسا کہ آپ پہلے بھی توجہ دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ آئیڈیا آپ کو کلک کرے گا، اور یہ آئیڈیا اللہ کے حکم سے نہ صرف پاکستان کی قوم کو ایک قوم بنائے گا، بلکہ امت کا خواب جو ہمہ وقت ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہمہ تن دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز پورا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عزیز دوستو یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں بحیثیت ایڈوکیٹ اپنے جس مرضی یونیفارم میں ہوں، کچہری کے یونیفارم میں ہوں، سول یونیفارم میں ہوں، میں جب راستے سے جا رہا ہوں، میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ راستے کے اندر ایک شاپر کچرے کا پڑا ہوا ہے، جو کہ
کسی نے پھینک دیا ہے، کسی کا کوڑا ہے، میں اس کو اٹھاؤں گا، اٹھا کر اس کو کوڑے والی جگہ پر پلیس کر دوں گا، کوڑے دان میں جا کر پھینک دوں گا یا ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جب میں کسی دوسرے کا کوڑا اٹھاؤں گا اس کا دل موم ہوگا، وہ دوبارہ کوڑا سڑک پر نہیں پھینکے گا۔ فرض کریں ایک دکاندار ہے، اس نے اپنی شاپ کی دکان کی صفائی کی ہے، صفائی کرنے کے بعد کوڑا روڈ پر پھینک دیا ہے، میں اس کے سامنے سے گزرا ہوں، ایک دن میں اس کا کوڑا اٹھا کر پھینک دوں گا، دوسرے دن پھینکوں گا، تیسرے دن بحیثیت مسلمان و انسان کے لامحالہ اس کے دل میں شرم پیدا ہوگا اور وہ تیسری یا چوتھی دفعہ کوڑا روڈ پر سڑک پر نہیں پھینکے گا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، پاکستانیوں، ہم وطنوں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور یقین کیجئے جب دیوبندی بریلوی کا کوڑا پھینکے گا، بریلوی دیوبندی کا کوڑا پھینکے گا، اہل حدیث بریلوی کا کوڑا پھینکے گا، بریلوی شیعہ کا کوڑا پھینکے گا، شیعہ اہل حدیث کا کوڑا پھینکے گا، آپ یقین کیجئے نفرتوں کے وہ لیول جو ہمارے معاشرے میں اپنے عروج تک پہنچ چکے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، عزم مصمم رکھیے، انشاءاللہ اندھیرے مٹ جائیں گے، ہمارا ایک رویہ پیدا ہوگا، ہم ایک قوم بنیں گے۔ ایک عادت، صرف ایک عادت، ایک ہیبٹ ہم نے آپ نے مل کر بحیثیت قوم پوری پاکستان کی گلی کوچوں میں ہر فرد نے، مرد نے، بوڑھے نے، بچے نے، لڑکی نے، لڑکے نے، عورت نے، ہر فرد نے، ہر ذی روح نے جو پاکستانی ہے اس نے یہ کرنا ہے۔ جب اس سوسائٹی اور معاشرے کا ایک چوتھائی حصہ بھی ہماری اس سماجی تحریک کا حصہ بن جائے گا، جس کا منشا لوگوں کے کوڑے اٹھانا ہے، جس کا منشا لوگوں کے کیے ہوئے پر پردہ ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کو اپروچ کرے گا اور اللہ ہمارے اوپر انشاءاللہ العزیز راضی ہوں گے اور ہماری قوم کو اٹھنے میں مدد دیں گے اور باقی بہت سی باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ بہت سی، میں آپ کو یہ لیکچر نہیں دے رہا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، کم نہ تولو، ترازو درست رکھو، عدل کرو، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، علماء 1400 سال سے امت کو، لوگوں کو، قوم کو بتا رہے ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہماری سوچوں میں تغیر ہے، ہم فوکس نہیں کر پا رہے۔ آؤ فوکس کرنے کے لیے اس سماجی اصلاحی تحریک کا حصہ بنیے۔ کوئی ممبرشپ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں بس یہی ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس سے شیئر کریں، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پوری گلی گلی میں، کوچے کوچے میں اس کو لوگوں میں پھیلائیں کہ آؤ لوگوں کا کوڑا اٹھائیں، آؤ لوگوں کا کوڑا اٹھائیں۔ آپ یقین کیجئے 5 سال کے اندر اگر ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو گئی، پورا پاکستان آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے حضور میں یقین رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ایسا ہی ہو انشاءاللہ العزیز۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پیغام پسند آئے گا اور آپ اسے پھیلائیں گے اور اس کی لغزشوں کو، کجیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔